علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے۔ اسلامیات کی کتاب کھولیں بچوں۔ اسلامیات کی کتاب کا صفحہ نمبر 25 بچوں ہم لوگوں نے باب صوم دینی کلمات برائے حفظ و ترجمہ کے سوال نمبر 1 اور 2 کیے تھے۔ آج ہم سوال نمبر 3 کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے کیا معنی ہیں؟ کلمہ طیبہ کے کیا معنی ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کلمہ طیبہ کون سا کلمہ ہوتا ہے؟ جو آپ کا پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا آپ نے ترجمہ سنانا ہے، یعنی اس کے معنی بتانے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے اللہ اکبر کے کیا معنی ہیں؟ اللہ اکبر کے کیا معنی ہیں؟ جو آپ نے اللہ اکبر کا ترجمہ بتانا ہے، یعنی اللہ اکبر کے معنی بتانے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تو ہم نے پچھلے دہرائے ہیں۔ آج ہم اگلا سوال کرتے ہیں بچوں۔ سوال نمبر 3 ہے الحمدللہ کے کیا معنی ہیں؟ الحمدللہ کے کیا معنی ہیں؟ الحمدللہ کے کیا معنی ہیں؟ بچوں آپ الحمدللہ کب بولتے ہو؟ جب آپ کھانا کھا لیتے ہو یا پانی پی لیتے ہو یا آپ کو چھینک آ جاتی ہے، اس کے بعد آپ کیا بولتے ہو؟ الحمدللہ۔ کیا بولتے ہو؟ الحمدللہ۔ آپ بولتے ہو نا کھانے کے بعد، کھانا ختم کرنے کے بعد، پانی ختم کرنے کے بعد آپ بولتے ہو الحمدللہ۔ آپ کو پتہ ہے الحمدللہ کے کیا معنی ہیں؟ الحمدللہ کے کیا ترجمہ ہے؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الحمدللہ کے کیا معنی ہیں بچوں؟ سوال نمبر 3 کا جواب ہے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الحمدللہ کے کیا معنی ہیں بچوں؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا جب آپ الحمدللہ بولتے ہو تو لفظ الحمدللہ کے کیا معنی ہیں؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بچوں آپ کا گھر سے کام یہ ہے کہ آپ نے سوال نمبر 1، 2 اور 3 ان تینوں سوالات کے آپ نے جوابات کیا کرنے ہیں؟ زبانی تیار کرنے ہیں۔